والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی تلاوت کردہ مقدسہ کے تحت بارگاہ محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر کبیر پیر دستگیر سیدنا شیخ سلطان اوحد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخش نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چار ساز درد منداں راحت جان عارفاں و عاشقاں حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا خدی عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ نذرانے درود پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ عقیدت پیش فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار وسيد الأبرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلوہ افروز ہیں وہ جان مسیحا دل میں، جلوہ افروز ہیں وہ جان مسیحا دل میں، درد دل کے لیے رکھتا ہوں مداوا دل میں، درد دل کے لیے رکھتا ہوں مداوا دل میں. آنے والے تجھے آنا ہو تو آجا دل میں، آنے والے تجھے آنا ہو تو آجا دل میں. دیکھ لے بحر خدا دل کا تڑپنا دل میں، دیکھ لے بحر خدا دل کا تڑپنا دل میں. اور دیکھ لیں دیکھنے والے ید بیضا دل میں، دیکھ لیں دیکھنے والے ید بیضا دل میں. آپ رکھ دیں تو ذرا اپنا کف پا دل میں، آپ رکھ دیں تو ذرا اپنا کف پا دل میں. اور الفت آل پیمبر کا ہے جذبہ دل میں، الفت آل پیمبر کا ہے جذبہ دل میں. حضرت نوح کا رکھتے ہیں سفینہ دل میں، حضرت نوح کا رکھتے ہیں
سفینہ دل میں اور باریابی نہ ملی سجدے سر کو در تک، باریابی نہ ملی سجدے سر کو در تک، لیجئے کرتے ہیں ہم آپ کا سجدہ دل میں، لیجئے کرتے ہیں ہم آپ کا سجدہ دل میں، اور ہے جبیں سجدے میں اور سینے میں ہے شوق درود، ہے جبیں سجدے میں اور سینے میں ہے شوق درود، زیر سر کعبہ ہے اور ان کا مدینہ دل میں، زیر سر کعبہ ہے اور ان کا مدینہ دل میں، ان کے سودا کو نہ لگ جائے نظر آئے سید، ان کے سودا کو نہ لگ جائے نظر اے سید، رہنے دیجئے اسے اے قبلہ و کعبہ دل میں، رہنے دیجئے اسے اے قبلہ و کعبہ دل میں، کیا مشیت کی نظر میں ہے مقام اشرف، کیا مشیت کی نظر میں ہے مقام اشرف، سکے وقت بنایا گیا نام اشرف، سکے وقت بنایا گیا نام اشرف، اور اللہ اللہ عجب شان جہانگیری ہے، اللہ اللہ عجب شان جہانگیری ہے، اونچے اونچوں سے بھی اونچا ہے غلام اشرف، اونچے اونچوں سے بھی اونچا ہے غلام اشرف، اور بجھ گئی تشنگی در در کی ضرورت نہ رہی، بجھ گئی تشنگی در در کی ضرورت نہ رہی، ایسا جی بھر کے پلایا گیا جام اشرف، ایسا جی بھر کے پلایا گیا جام اشرف، اور بحر و بر والے بھی ہیں رشد و ہدایت کے نگین، بحر و بر والے بھی ہیں رشد و ہدایت کے نگین، کتنی تابندگی رکھتا ہے پیام اشرف، کتنی تابندگی رکھتا ہے پیام اشرف، اور لوح محفوظ پہ ہر وقت نظر رہتی ہے، لوح محفوظ پہ ہر وقت نظر رہتی ہے، قدسیو کچھ تو کہو کیا ہے کلام اشرف، قدسیو کچھ تو کہو کیا ہے کلام اشرف، اور دونوں جلووں سے ہے معمور جہان انور، دونوں جلووں سے ہے معمور جہان انور، صبح اشرف ہے کہیں شام اشرف کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر اللہ رب العالمین کا کہ اس مالک بے نیاز نے اپنی شان رحمت و شان کریمی سے اپنے محبوب و مقبول بندے محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت والمملکت والکونین سیدنا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب فرما کر ہمیں ان کی اس محفل پاک میں حاضری کی سعادت کا شرف عطا فرمایا۔ جیسا کہ جمعۃ المبارک کی مختصر سی گفتگو میں آپ نے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معارف کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائی تھی۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل جشن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے اس مبارک گھر میں آپ کی محبتوں کے زیر اہتمام قرار پائی،
اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے کچھ خاص حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ مقبولان بارگاہ ربانی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے، اپنے شریعت کے لیے، اپنے محبوب کی سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے، خاص دین حنیف کے لیے خدا نے جن لوگوں کو چن لیا اور انہیں منتخب فرما کر ایک زمانے کے لیے رہبر اور ہادی بنایا، ان کی ایک طویل، ایک لمبی فہرست آپ تاریخ اسلام میں دیکھیے گا۔ انہی چنندہ لوگوں میں، اللہ کے ان منتخب لوگوں میں جس کو خدا نے انتخاب فرمایا کہ ان سے دین کی خدمت ہو، اللہ کی مخلوق اس سے فیض حاصل کرے، گمراہوں کو ہدایت ملے، بے سہاروں کو سہارا ملے، بے آسروں کو آسرا مل جائے، بے دینوں کو دین ملے، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اسی منشا اور اس مصلحت کے تحت بہت عظیم الشان بزرگوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہی میں سے ایک ذات ہے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں تو بہت سارے مشائخ دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے، مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اس دنیا میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ دنیا میں جتنے مشائخ تشریف لائے، جتنے اولیاء تشریف لائے، جتنے بزرگان دین تشریف لائے، ان میں سلسلے چشت اہل بہشت کی ایک بہت بہترین خوبی ہے، اور بقول عارفین سلسلے چشت کی ایک خاصیت اور سلسلے چشت کا ایک بہت بڑا نصیب اور سلسلے چشت میں ایک بہت ہی کمال کی جو بات پائی جاتی ہے وہ ہے اولیاء صدیقین میں سلسلہ چشت میں ہی، صرف سلسلہ چشت میں دو ولی ایسے پائے جاتے ہیں جو کسی سلسلے میں نہیں، جن کو سلطان التارکین کے نام سے جانا جاتا، اور وہ دو جو سلطان التارکین ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک فرما دیا۔ ویسے تو ہر صوفی دنیا کے تارک ہوتے ہیں، ہر ولی ما سوی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر پیر میں یہ خاصیت ہوتی ہے جو سچے پیر ہیں
کہ وہ اللہ کے سوا سب سے بیگانے اور خدا کی بارگاہ کے حاضر باش ہوتے ہیں. دنیا رکھتے ہوئے بھی وہ دنیا سے الگ رہتے ہیں. یہ اولیاء کی شان ہے. مگر سلطنت کو ٹھکرانے والا، تاجداری کو ترک کر دینے والا، حکومت کو خدا کی راہ میں چھوڑ دینے والا، رب کو پانے کے لیے حکومت کو ترک فرما دینے والے وہ اولیاء صرف سلسلہ چشت اہل بہشت میں ایک سرکار غریب نواز سے پہلے اور ایک سرکار غریب نواز کے بعد، اور ان میں کے پہلے جو اولیاء صدیقین ہیں وہ پہلے ہیں حضرت سلطان الطارقین سیدنا خواجہ سلطان ابراہیم ادہم بلخی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا خدا کو پانے کے لیے. اور دوسرے سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا خدا کو پانے کے لیے. یہ ایک ایسا کمال تھا کہ جس کمال نے حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. انہوں نے سلطنت سمنال کو چھوڑ دیا. لوگ سلطنت پانے کے لیے کیا سے کیا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ سلطنت کے حصول کے لیے اولاد چھوڑ دیتے ہیں، جائیداد چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، احباب چھوڑ دیتے ہیں، اور اشرف وہ ہے جس نے خدا کو پانے کے لیے سلطنت چھوڑ دیا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ ماں و شما کی نہ وہاں عقل پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارا خیال وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہمارے گمان کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ آپ کی ولادت پاک سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم سمنانی نور بخشی نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کے یہ بشارت فرماتے ہیں کہ اے سلطان ابراہیم، اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جو اس دنیا کی سلطنت کا بھی حاکم ہوگا اور اس سے زیادہ روحانی سلطنت کا حاکم ہوگا. جس کو حضور یہ بشارت عطا فرمائے. حضرت سیدنا سلطان ابراہیم جو آپ کے والد گرامی 6 پشتیں اوپر بادشاہ، آپ کے والد سلطان، ان کے والد سلطان، ان کے والد سلطان، 6 پشتیں بادشاہ، اور جتنے بھی تھے اوپر وہ سب کے سب حافظ قرآن. سارے سلطان حافظ قرآن، اور صرف حافظ قرآن نہیں، ہر سلطان عالم دین، اور صرف عالم دین نہیں، سارے سلطان صوفی، اور سب کے سب اولیاء اللہ میں شامل. اس زمانے کی یہ بات ہے کہ جب حضرت سیدنا سلطان ابراہیم نور بخشی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مسند آرائے سلطنت سمنان تھے. آپ کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی سلطنت کا ایک جانشین مانگتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے سو گئے تو حضور خود تشریف لے آئے اور سرکار نے آ کے بشارت دی کہ اے سلطان ابراہیم، اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا. ایک کا نام ہوگا سید عارف اور دوسرے کا نام ہوگا سید اشرف. یہ 2 بیٹے تمہیں خدا کی طرف سے ملیں گے، اور جو سید اشرف ہے وہ دونوں جہان کا بادشاہ ہوگا. دونوں جہان کا، یعنی دونوں حکومتیں اس کے زیر سایہ ہوگی.
اور وہ ایسا حاکم ہوگا کہ زمانے میں دنیا میں ظاہری سلطنت کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے باطنی سلطنت کے لیے چن لے گا، اور پھر وہ عارفوں کا بادشاہ ہوگا، ولیوں کا بادشاہ ہوگا، سلطانان عرفان کا بادشاہ ہوگا۔ اور دوستو، یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی، اور ادھر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ سلطان بیگم، آپ کا اس میں مبارک تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنے زمانے کی رابعہ ثانیہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم کی والدہ محترمہ اتنی پرہیزگار تھی کہ 5 وقت کی نمازیں تو اپنی جگہ تھی، کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، والد گرامی آپ کے تھے، آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا خواجہ احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا۔ حضرت خواجہ احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ خدیجہ اتنی پاک طاہرہ مطہرہ، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عابدہ، تخت سلطنت پر جس کا تاجدار، جس کا شوہر نامدار جلوہ افروز ہے، مگر حال یہ ہے کہ نہ کبھی تہجد چھوٹی، نہ کبھی اشراق چھوٹی، نہ کبھی اوابین چھوٹی، نہ کبھی نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز چھوٹی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ولی اللہ پیدا ہوتے، یہی وہ مبارک گودے ہیں، وہ مبارک آگوش ہے کہ جن کے مبارک شکم، جن کے مبارک پیٹ ولایت کی امانت گاہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز تہجد پڑھ کے آپ سوئی ہیں، نماز عشاء پڑھ کے آپ ذکر و اذکار کرتی ہوئی، دعا کرتی ہوئی سو گئی، اور جب آپ سوئی تو آپ کے خواب میں حضرت خواجہ احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ یوسف حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ و مرید شیخ احمد یسوی خواب میں آئے، فرماتے بیٹی اولاد کے لیے پریشان ہے، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو تاجدار ولایت ہوگا، جو ولایت کا تاجدار ہوگا۔ ادھر یہ بشارت وہ عطا فرما گئے، ادھر حضور نے حضرت سلطان ابراہیم کو بشارت دی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنا خواب بیان فرمایا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہو، سرکار فرماتے ہیں من رعالی فقط رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ خواب میں میرا دیکھنا حقیقت میں مجھی کو دیکھنا، اس لیے کہ شیطان میری شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا، خواب میں شیطان کبھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ رسول کی شان تھی۔ سرکار نے جب خواب میں ارشاد فرما دیا تو ادھر حضرت خواجہ ابراہیم سلطان ابراہیم اپنی بیگم سے فرما رہے ہیں مجھے یہ بشارت ہوئی، تو حضرت خدیجہ بیگم فرماتی ہے کہ مجھے یہ بشارت میرے جد اعلیٰ، میرے والد گرامی سرکار حضرت خواجہ احمد یسوی مجھے خواب میں یہ سنا گئے۔ پورے سلطانی محل میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، نماز فجر کے بعد میں یہ دونوں بزرگ، ایک سیدہ خواجہ سلطان بیگم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر حضرت سلطان خواجہ ابراہیم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ورد و وظائف میں فجر کی نماز کے بعد مشغول ہیں۔ حرم مبارک میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مجذوب کامل حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے محل میں۔ جب حضرت خواجہ ابراہیم تشریف لائے تو وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہاں سارے دروازے بند ہیں، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، اور ابراہیم مجذوب یہاں کیسے آ گئے؟
ان کے آنے کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی یہاں تک پہنچانے والا، اور یہ مجذوب کیسے آ گئے؟ بالآخر ان پر کشف ہوا کہ یہ کسی دروازے سے نہیں آئے، یہ اپنی روحانی طاقت سے آئے، یہ اپنی روحانی قوت سے، کیونکہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں خدا نے ان کو وہ شان دی ہے کہ وہ جہاں چاہے تشریف لے جائیں، نہ کوئی راستے کے محتاج نہ دروازے کے محتاج۔ حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب تشریف لے آئے۔ حضرت سلطان ابراہیم سمنانی جو مخدوم اشرف کے والد گرامی ہیں، سرکار مخدوم پاک کے والد گرامی نے دیکھا کہ مجذوب الہی میرے حجرے میں تشریف لے آئے ہیں تو تعظیم سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنا جو بیٹھنے کی جگہ تھی اس مقام پہ عزت کے ساتھ بٹھایا، تعظیم کیا، اور اس کے بعد ادب کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ حضرت سلطان ابراہیم ادھر کھڑے ہیں اور ادھر اللہ کا محبوب حضرت سلطان مجذوب ابراہیم بیٹھے ہیں۔ نظر اٹھائی، فرمایا اے سلطان ابراہیم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی فکر لائق ہے۔ کہا ہاں حضور، ایک تمنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بیٹا چاہتے ہو؟ سلطان ابراہیم سے مجذوب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بیٹے کی تمنا ہے؟ تو سلطان ابراہیم کہہ رہے ہیں حضور آپ حاکم ہیں، چاہے تو عطا فرما دیں، آپ حاکم ہیں چاہے تو عطا فرما دیں۔ دیکھیے جب انہوں نے اس ادب کے ساتھ عرض کیا تو حضرت ابراہیم مجذوب فرماتے ہیں بات بہت بڑی ہے اے سلطان ابراہیم، یہ جو ہم تمہیں دینے والے ہیں وہ بڑا قیمتی خزانہ ہے، جو تمہیں ملے گی نعمت وہ بہت قیمتی ہے۔ اگر تم بیٹا چاہتے ہو تو 1000 اشرفی دو اور 1 اشرف لے لو، 1000 اشرفی دو 1 اشرف لے لو۔ یہ کہہ کے حضرت سید سلطان ابراہیم کی طرف ابراہیم مجذوب نے دیکھا، آپ فوراً دوڑے ہوئے گئے اور اپنے خزانے میں سے 1000 اشرفیاں آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہتے حضور یہ حاضر ہے جو آپ کا حکم ہے۔ انہوں نے لیا اور لینے کے بعد فرماتے ہیں میں نے 1000 اشرفی لی، 1 اشرف دے دیا، 1 اشرف دے دیا۔ دیکھیے وقت کے مجذوب ہیں مگر یہ نہ سمجھیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا حضرت خواجہ مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ مولا روم فرماتے ہیں گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اس کا بولا ہوا یہ خدا کا بولا ہوا ہے، اس کا قول یہ خدا کا قول ہے، یہ عبداللہ کی زبان سے اور حلق سے نکلتا ہے، مگر اس بولی کو معمولی نہ سمجھنا، یہ جو کہہ دیتے ہیں خدا ویسے ہی کر دیتا ہے، خدا ویسے ہی کر دیتا۔ یہ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہہ دیا، اور اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد سے فرماتے ہیں اے ابراہیم، اے سلطان ابراہیم، تم نے بڑا سستا سودا کمایا ہے، بڑا سستا سودا، تم بڑی نعمت حاصل کرنے والے ہو۔ یہ کہہ کے نظروں سے غائب ہو گئے، جیسے آئے تھے ویسے، نہ کسی نے آتے دیکھا نہ کسی نے جاتے دیکھا۔ اور پھر خدا کے حکم سے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اور جس وقت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوتا ہے، ادھر ولادت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوئی، اور ادھر پھر وہی مجذوب محل میں تشریف لے آئے، پھر وہی مجذوب آنے کے بعد کہتے ہیں سلطان ابراہیم آج میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں نے تمہیں اشرف دیا، اور یقین رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، خبردار یہ خدا کی امانت ہے، مخدوم اشرف خدا کی امانت ہے، اس کی اچھی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، ایک عالم مخدوم اشرف کے فیض سے مالا مال ہو جائے گا،
ادھر یہ حال ہے، اور دوسری ایک بات اس سے بڑی اہم بات، الحمدللہ میں ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے جو اہتمام کیا ہے، میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اور ہم اس وقت جس عظیم بارگاہ میں جلوہ افروز ہیں حضرت مخدوم اشرف کی، وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہند الولی عطائے رسول، جس کو ہم غریب نواز کہتے ہیں، جو ہمارا لجپال ہے، سارے ہند کا مشکل کشا، نائب النبی فی الہند، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مجلس مبارک سجی ہوئی ہے اجمیر معلیٰ میں، اور ساتھ میں کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لجپال ہندوستان سیدنا حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد اچانک آپ کے لب کھلے، ارشاد فرماتے ہیں قطب الدین میرے سلسلے میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو میرے سلسلے ششت اہل بہشت کو ایسا ترقی کر کے عروج دے گا کہ وہ جہاں جائے گا وہاں میرا سلسلہ پھیلتا جائے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تعلق سے یہ بشارت حضرت سرکار غریب نواز نے عطا فرمائی۔ ایک اور بشارت کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں، یہی بشارت ہو بہو حضرت مخدوم اشرف کے تعلق سے آپ خود اپنے لطائف شریف میں، جو لطائف اشرفی کے نام سے مشہور ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور سلطان شمس الدین محمود نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ، جو سلطان سمنان تھے، مخدوم پاک کے والد گرامی سلطان ابراہیم، ان کے والد سلطان شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ، سلطنت سمنان سے ہندوستان میں گھومنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ تشریف لائے تو جب یہاں آئے تو اس زمانے میں وہ دور تھا سلطان شمس الدین التمش کا۔ سلطان شمس الدین التمش، دیکھیے اس زمانے کے جو سلطان تھے وہ بھی کچھ معمولی نہیں تھے۔ سلطان شمس الدین التمش کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، ان کے خلیفہ بھی، اور پرہیزگاری۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے سیدنا شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرماتے ہیں، خبردار میری نماز جنازہ صرف وہی پڑھائے جس کی کبھی عصر کی 4 رکعت سنت نہ چھوٹی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، کوئی ایسا امام نہ آئے جس کی 4 رکعت عصر کی کبھی چھوٹی ہو وہ نماز نہ پڑھائے، بلکہ جو اتنا پابند ہو کہ جس کی کبھی عصر کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی ہو وہ پڑھائے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ منتظر ہیں، امام کی تلاش ہے، کوئی امام ملا نہیں، آخر بے چینی بڑھ گئی، انتشار پھیلنے لگا تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ مصلی پہ کھڑے ہوئے، کہا ساتھیو صفیں درست کر لو، الحمدللہ فقیر کی کبھی عصر کی 4 رکعت چھوٹی نہیں، کبھی عصر کی 4 رکعت میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ جب چہرے سے نقاب ہٹا تو دیکھا سلطان شمس الدین التمش کھڑے۔ سلطان شمس الدین التمش جنازے پہ گر گئے اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضور آج تک کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا، آپ نے میرا بھید کھول دیا۔ وہ سلطان شمس الدین التمش رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور ہے، اور اس دور میں سلطان شمس الدین محمود سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں آئے تو مہمان ہوئے سلطان التمش کے۔
حضرت خواجہ سلطان شمس الدین التمش چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ التمش بادشاہ نہ کہیے گا، وہ خواجہ کے خلیفہ ہیں، وہ عارف ربانی ہے، وہ بہت بڑے خدا کے محبوب ہیں۔ یہ تو شکر کہیے کہ حضرت خواجہ قطب الدین نے ان کے راز کو فاش کر دیا، ورنہ لوگ تو یہی کہتے تھے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو ایسے چھپاتے تھے جیسے عورتیں نجاست کا کپڑا چھپاتی ہے۔ یہ ان کی حقیقت تھی، ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں جب سلطان شمس الدین سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خانقاہ میں قیام فرمایا، اور خانقاہ میں جب رکے تو حضرت سیدنا سلطان نے بڑی ان کی خدمت کی۔ صبح ہوئی تو اپنے پیر کی خانقاہ میں گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں سلطان التمش رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا حضور آج تو میرے گھر پہ میرے محل سرا میں سمنان کے بادشاہ آئے ہوئے، جن کا نام سلطان شمس الدین سمنانی نور بخشی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں اے سلطان التمش، وہ تو خواجگان چشت میں ہے، وہ آنے والا بادشاہ مجھے خواجگان چشت سے لگتا ہے، اتنے عظیم مہمان کو تمہارے گھر نہیں میری خانقاہ میں مہمان ہونا چاہیے، بلائے۔ اور حضرت سلطان التمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مخدوم اشرف کے دادا حضور کو لے گئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں۔ وہاں گئے، خاطر تواضع کی گئی، مہمانی ہوئی، میزبانی کی گئی، اور اس کے بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلطان شمس الدین سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں بشارت ہو، تمہارے گھر میں ایک ایسا فرزند ظاہر ہوگا جس کو زمانہ اشرف جہانگیر کہے گا، اور وہ سلسلے چشت کا تاجدار ہوگا، اور وہ اتنا بڑا عارف ربانی ہوگا کہ جس سے ولایت کے چشمے ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بشارت دیتے ہیں، کس کی؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی۔ یہ مریدوں کا معاملہ نہیں ہے، پیر کی تعریف مرید کرتے ہیں، پیر کی تعریف خلیفہ کریں گے، پیر کی تعریف دوسرے عام لوگ کریں گے۔ یہ وہ پیر نہیں ہے کہ جس کی تعریف صرف مرید کریں، یہ وہ اشرف ہے جس کی تعریف پیر بھی کریں، پیرانے پیر بھی کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس عظیم پیر کا نام ہے جس سے ولایت کی نہریں جاری ہے، جس کے خاندان میں ولایت کی نہریں، بلکہ وہ خود معرفت کا سمندر ہے، وہ خود ولایت کا بحر ناپیدا کنار ہے۔ حضرت مخدوم اشرف، ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت خواجہ عبد الرحمن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے ایک بات عرض کیا تھا جمعۃ المبارک کے مختصر سے اس بیان میں، کہ ایک حضرت سلسلے چشت میں ایک بزرگ ہوئے ہمارے حضرت خواجہ عبد الرحمن چشتی، انہوں نے کتاب لکھی ہے میرۃ الاسرار شریف۔ وہ لکھتے ہیں میں نے یہ کتاب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تمنا ہوئی کہ میں خضر کی زیارت کروں۔ حضرت خواجہ عبد الرحمن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑے بڑے صاحبان طریقت اور اہل عرفان کی تمنا ہوئی، اور بڑے بڑے اولیاؤں نے ان کی زیارت کی، اور خدا کے فضل سے حضرت خضر آج بھی حیات ہیں، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں طالبان معرفت کی، طالبان ہدایت کی۔ تو حضرت خواجہ عبد الرحمن چشتی کے دل میں تمنا ہوئی کہ مجھے حضرت خضر کی زیارت ہو، تو اس نیت کے لیے وہ کہاں گئے؟ اجمیر شریف۔
وہ خود لکھتے ہیں مرآت شریف کے اندر کہ میں گیا اجمیر معلیٰ، جب میں وہاں پہنچا تو 1 سال تک مسلسل میں نے چلا کیا حضرت خضر کو دیکھنے کی غرض سے کہ وہاں مجھے زیارت ہو جائے، وہاں حضرت خواجہ کی بارگاہ میں خضر کی حاضری ہوگی تو خواجہ میری بھی زیارت کروا دیں گے۔ یہ نیت لے کے جب وہ گئے تو فرماتے 1 سال مکمل ہو گیا، اور جب سال مکمل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ خود خواجہ غریب نواز تشریف لے آئے، سرکار عطائے رسول تشریف لے آئے۔ زیارت ہوئی تو مجھ سے فرمانے لگے فرزند عبد الرحمن کیا نیت لے کے آیا، کیا چاہیے؟ وہاں تو ملتا ہے نا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے اسی لیے یہاں بھیجے ہیں کہ جس کو لینا ہو وہ اجمیر میں جائے، یہاں اسی لیے بھیجے کہ جس کو چاہیے وہ وہاں جائے، اس لیے کہ یہ محتاج کا نائب بن کے نہیں آیا، مختار کائنات کا نائب بن کے آیا۔ حضرت ہند الولی مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے آئے، جس کو جو چاہیے ملے گا، شرط ہے صدق طلب ہو، شرط ہے صدق طلب ہو، عطائے رسول کی بارگاہ سے اگر رسول مانگو تو رسول ملیں گے، خدا مانگو تو خدا ملے گا، اس لیے کہ وہ اسی لیے آئے۔ تو حضرت خضر کی طلب میں وہ آئے تھے، تو حضرت خضر سے ملاقات کی جب بات کہی، حضور میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے خضر کی زیارت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا فرزند اگر خضر سے ملنا ہے تو کچھوچا شریف چلے جاؤ، خضر سے ملنا ہے تو کچھوچا شریف جاؤ۔ عرض کیا حضور خضر سے ملنے کے لیے کیا کچھوچا شریف جانا ضروری ہے؟ یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی بارگاہ کو چھوڑ کے وہاں جانا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے میں جانا، سرکار کیا آپ کے وہاں نہیں ہو سکتا؟ سوال ان کے دل کا یہی تھا، وہ کچھ کم نہیں سمجھتے تھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو، انہوں نے کم نہیں سمجھا، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بات ان کے خلیفاؤں کے خلیفہ، اور وہ کتنے خلیفہ ہیں؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ غریب نواز کے 6ٹھے خلیفہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ کے پیر خواجہ علاء الحق پنڈوی، ان کے پیر خواجہ اخی شراج آئین ہند، ان کے پیر خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ان کے پیر خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی، ان کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے پیر خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری، یہ 6ٹھی والے کا 6ٹھا خلیفہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہا حضور جب آپ کے خلیفاؤں کے خلیفہ کے دربار میں خضر ملیں گے تو کیا یہاں نہیں ملیں گے؟ یہاں نہیں ملیں گے؟ فرمایا فرزند عبد الرحمن ہر چیز کے لیے ایک مقام خدا نے متعین کر دیا ہے، اور روحانیوں سے ملنے کے لیے اللہ نے اشرف کے دربار کو چن لیا ہے، اللہ اشرف کے دربار کو چن لیا ہے، اگر روحانیوں سے ملنا ہے تو وہاں جا۔ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ کا حکم ہوا تو ہم پہنچے کچھوچا مقدسہ، اور وہاں جانے کے بعد میں نے چلا کیا، اور جب چلا کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تالاب ہے نیر شریف، میں نے اس نیر شریف میں حضرت خضر کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام اس نیر شریف میں غسل فرما رہے ہیں۔ وہ کیا نیر ہے دوستو، اس کا پانی آب شفا ہے، وہ کیا نیر شریف ہے، ہر بیماری کا علاج مخدوم کے تالاب کے پانی میں ہے، آسیب جل جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، جو لا علاج مریض ہو اور جس کو زمانہ یہ کہہ دے کہ اس کا کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے، وہ کچھوچا جائے شفا لے کے آئے گا، کچھوچا جائے شفا لے کے آئے گا، اس لیے کہ ہمارے اشرف نے وعدہ فرما لیا ہے جو اس پانی کو جس نیت سے پیے گا وہ پوری ہو جائے گی،
حضرت ارے جہاں خضر نہائے وہ تالاب کیسا ہوگا؟ وہ نیر شریف آج بھی مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خضر وہاں غسل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ صرف دیکھا، دیدار ہوا، بات نہیں ہوئی۔ تو دل میں کچھ تردد ہو گیا کہ بات تو ہوئی نہیں، پھر چلا کیا، اور جب پھر چلا فرمایا خواجہ عبد الرحمن چشتی نے، تو کہتے ہیں دوسری بار حضرت خضر کی پھر زیارت ہوئی اور خضر نے اپنی نعمتوں سے مجھے مالا مال فرما دیا۔ حضرت خضر نے پھر اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کے حضرت خواجہ عبد الرحمن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں چلہ شریف میں تھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ پر، تو میں نے کیا دیکھا کہ مخدوم کے قریب میں آپ کی بغل میں جو مسجد بنی ہوئی ہے مسجد اولیاء، اس مسجد اولیاء میں جب میں چلے میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کئی ارواح مقدسہ موجود ہے، اور اس میں کون ہے؟ امام حسن ہے، امام حسین ہے، بی بی فاطمہ ہے، مولا علی ہے، اور میں نے خود اللہ کے رسول کو اولیاء مسجد میں جلوہ افروز دیکھا ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ بارگاہ مخدوم اشرف کی بارگاہ ہے۔ یہ سارے آقا اپنے لال کی تربت پر آئے، اپنے شہزادے کی تربت پر آتے ہیں فیض پہنچانے کے لیے، زندے کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بارگاہ ہے دوستو کہ جو وہاں پہنچا وہ مالا مال ہے۔ اور ایک بات اس سلسلے کی اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت مخدوم اشرف کس عظیم ذات کا نام ہے، کس عظیم پیر کا نام ہے، کتنی عظمت والے بزرگ ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ وہاں سے چلے سمنان کو، جب آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا اور سلطنت کو ٹھوکر مار دی، ماں کے پاس آئے اور والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی حضور مجھے خضر نے کہا ہے کہ آیا شلا تم اس دنیاوی حکومت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، خدا نے تمہیں روحانی سلطنت کا مالک بنایا ہے، چلو اپنے پیر کی بارگاہ میں۔ کہاں چلے گا؟ ہندوستان میں حضرت سیدنا اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا چل پڑے۔ ماں کی بارگاہ میں آئے تو والدہ نے کہا، بیٹے یہ تو تمہاری ولادت سے پہلے ہی مجھے بشارت مل چکی تھی، میں نے اپنا حق تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں خدا کی راہ میں چھوڑ دیا۔ اور جانتے ہیں سلطنت کا چھوڑنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا دین کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، باتوں کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر کی کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہے، لوگوں کی برائیوں کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہے، دنیا کمانے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، ہے نا، مگر دین کے لیے مسجد تک نہیں آ پاتے۔ دین کے لیے کبھی گاؤں میں نکلو، آپ کو احساس ہوگا کہ دین کا کام، دین کے کام کے لیے یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، اور ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں کتنا جذبہ ہے دین کا۔ وہ اشرف جس کو خدا نے حکومت دی، 10 سال تک حکومت کرتے رہے، تخت پر جلوہ افروز رہے، مگر خدا سے غافل نہیں، خدا سے غافل نہیں ہے۔ جب حکم ہوا ٹھوکر مار دیا، چل پڑے ہندوستان کی طرف، اور جب ہندوستان کی طرف آئے تو راستے میں جتنے ولی ملے ہر ولی کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے، اور پھر ہر ولی سے فیض لیا۔ ایسا نہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں میرا پیر، صرف میرے پیر کے چکر میں وہ نہیں رہے۔ آج کل لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے نا، ایک مزاج ہے وہیں سے، اور دوسرے پیر کو ہم نہیں مانیں گے، یہ سلسلہ ایسا ہے، وہ سلسلہ ایسا ہے۔
میرے شیخ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ سلسلے جو ہیں یہ تو صرف راستے ہیں، منزل تو گنبد خضرا والا ہے، منزل جو ہے وہ تو گنبد خضرا ہے۔ چشتی کہہ لو راستہ ہے، قادری کہہ لو راستہ ہے، اشرفی کہہ لو راستہ ہے، صابری کہہ دو راستہ ہے، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ رفائی، یہ مداری، یہ ابوالعلائی، یہ سارے راستے ہیں اور سب کی ایک منزل ہے، اور اس منزل کے تاجدار کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ کے پاس پہنچو گے تو خواجہ بھی وہیں پہنچائیں گے، اشرف کے پاس پہنچو گے اشرف بھی وہیں پہنچائیں گے، غوث کے پاس پہنچو گے غوث اعظم بھی وہیں پہنچائیں گے۔ کوئی ولی یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں منزل مل گئی، وہ یہی کہیں گے یہاں آؤ اب ہم تمہیں وہاں پہنچائیں گے، وہاں پہنچائیں گے۔ تو حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں 500 اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گیا، 500 اولیاء اللہ۔ بہت لمبی طویل تاریخ ہے یہ، صرف 2 باتیں اس سلسلے کی عرض کر کے اپنی گفتگو کو آخری کرنے کی کوشش کروں۔ آپ جب تشریف لائے ہندوستان میں آنے کے لیے تو بخارا سے آپ کا گزر ہوا، اور بخارا میں جب آپ تشریف لے گئے تو ایک مجذوب مل گئے، اور وہ مجذوب جب ملے تو دیکھیے مجذوبوں کا کام بھی نرالا ہوتا ہے، نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، مگر ایک عجیب سی حالت ہوتی۔ تو اس مجذوب سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت مخدوم فرماتے ہیں انہوں نے میرے سر کو پکڑا اور اپنے سر کے ساتھ اس کو زور سے رگڑ دیا، اور جب انہوں نے رگڑا تو مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میری حالت دیگر وہ ہو گئی۔ وہ تو چلے گئے مگر مجھ میں وہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ کب وہ ملے کہ جس کے ملنے سے خدا مل جائے، وہ طلب میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ قدم مستانہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں جب وارد ہوئے تو ایک بزرگ اور ملے جس کو زمانہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے نام سے جانتا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت یہ ایسے عظیم پیر ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی شان یہ ہے حضرت مخدوم جہانیہ کی کہ انہوں نے جس کو خلافت دی وہ مخدوم بن گیا۔ حضرت مخدوم جہانیہ ان کا جلایا ہوا چراغ آپ کو دیکھنا ہے، عام سی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت خواجہ مخدوم قطب عالم جو وٹوا میں جن کا آستانہ ہے، یہ مخدوم جہانیہ کا جلایا ہوا چراغ ہے، یہ مخدوم جہانیہ کا جلایا ہوا چراغ ہے۔ یہ شاہ عالم بخاری یہ اسی کی ایک نہر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو سرخیزی جس کو ہم جانتے ہیں وہ مخدوم جہانیہ کا چراغ ہے، اور ایک چراغ جو وہاں جلایا ہے کاٹھیاواڑ میں جس کو لوگ کہتے ہیں مخدوم جہانیہ سکندر رضی اللہ تعالیٰ مانگرول شریف میں، انہوں نے جس کو خلافت دی وہ سب مخدوم، اس لیے کہ مخدوم جب کسی کو بناتے ہیں تو خادم نہیں بناتے، مخدوم ہی بناتے ہیں، مخدوم ہی بناتے ہیں۔ تو حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی جب انہوں نے نوازا تو وہ مخدوم اشرف ہو گئے، مخدوم اشرف۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ نوازشات کی، دوستو وہ وقت میرے پاس نہیں ہے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ فرماتے جب میں وہاں سے چلنے لگا تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے 14 خانوادوں کا فیض عطا فرمایا، 14 خانوادوں کا فیض عطا فرمایا، اور 114 سلسلوں کی خلافت سے مجھے مالا مال فرمایا۔ کتنے سلسلے؟ 114 سلسلوں کی خلافت حضرت مخدوم اشرف کو وہیں سے مل گئی تھی۔ دیکھیے اتنا بڑا پیر اور اتنے بڑے دستگیر ہونے کے بعد کیا اب کسی کو ضرورت ہے کہ وہ کسی کا مرید ہو جائے؟ کیا اب بھی کچھ باقی رہ جاتا ہے کہ 114 سلسلوں کا خلیفہ ہو؟ مگر دوستو بڑوں کا جو ظرف ہوتا ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ندیاں ہیں
جو کچھ گاؤں کے کھڈوں سے آنے والے پانی سے بھر جاتی ہے، مگر جو سمندر ہوتا ہے وہ ہزاروں ندیاں پی کے بھی حل میں مزید کہتا ہوا نظر آتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ مخدوم اشرف ولایت کا وہ ناپیدا کنار سمندر ہے کہ عارفین انہیں پلاتے ہی گئے اور وہ اور پیتے ہی رہے۔ اسی لیے 7 صدیاں ہو گئی، آج بھی اشرف کا فیضان جاری ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جو کبھی سوکھا نہیں اور قیامت تک سوکھے گا نہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں سے نکل رہے ہیں تو مخدوم جہانیہ جہاں گش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرزند اشرف اپنی قدموں کو جلد بڑھا، میرا بھائی مخدوم علاء الحق تیرا انتظار کر رہا ہے، انتظار فرما رہے ہیں۔ ادھر وہاں سے نکلے، بہار شریف میں آئے، اور جب بہار میں آئے تو یہاں ایک مخدوم تھے، حضرت مخدوم شرف الدین شیخ احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنے بڑے پیر تھے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں، اگر شامت زمانہ سے کسی کو، زمانے کی وجہ سے اگر کسی کو اپنے دور میں پیر نہ ملے، صحیح پیر اگر کسی کو اپنے زمانے میں نہ ملے، تو حضرت مخدوم یحییٰ منیری فرماتے ہیں وہ میری کسی کتاب کو پڑھ لے، وہی اس کا پیر ہوگا۔ میری کسی کتاب کو پڑھ لے، وہ کتنے بڑے عارف باللہ تھے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری۔ ان کے وصال کا وقت ہوا اور ادھر مخدوم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مخدوم شرف الدین فرماتے ہیں، اے لوگو خبردار، میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے۔ ایک سید تارک السلطنت صحیح النسب فرزند رسول حافظ قرۃ سبا یہاں آئے گا اور وہی آ کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ولی آ رہا ہے تو ولی جا رہا ہے، اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا، اور ادھر ان کا وصال ہوا۔ لوگ جنازہ رکھ کے تیار ہیں، امام کا انتظار ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین خلفاء بے چین ہے، ابھی تک کوئی آیا نہیں۔ اتنے میں ایک قافلہ آتے ہوئے دکھائی دیا، شیخ شرف الدین کے خلیفہ حضرت شیخ جلائی دوڑے، اور دوڑنے کے بعد وہاں پہنچے اور کہا، کیا تم میں کوئی اشرف نام کا بندہ بھی ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت مخدوم آئے، فرماتے الحمدللہ میں اشرف ہوں۔ کہا حضور کیا آپ تارک السلطنت بھی ہے؟ کہا ہاں میں سلطنت چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا کیا آپ 7 قرتوں کے حافظ بھی ہے؟ کہا اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔ کہا کیا آپ 14 علوم کے عالم بھی ہے؟ کہا خدا نے مجھے یہ بھی دیا ہے، مجھے سب دیا ہے۔ اب فرماتے ہیں چلیے، میرے شیخ نے آپ کے لیے وصیت کی ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ دوستو، یہ ولیوں کی شان ہے، وہ خدا نہیں ہوتے، ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم غیب ہو جائے، عالم الغیب جیسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بھی بڑا سخی ہو جائے مگر میرے منان الرحمان جیسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بھی بڑا داتا ہو جائے مگر خدا کے جیسا کریم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب خدا کے ولی غیب جانتے ہیں مگر عالم الغیب کے بتانے سے جانتے ہیں، خدا کے بتانے سے جانتے ہیں۔ شیخ شرف الدین کی وصیت ہے، بہار شریف والے، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا۔ اچھا، ان کو تو کسی نے کہا نہیں تھا نا، مگر وہ جان گئے۔ کیوں جان گئے؟ یہ خدا کی عطا سے جان گئے، خدا کے فضل سے وصال ہو گیا۔ مخدوم پاک تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھا دی۔ اچھا، جب نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے بشارت دی کہ وہ آئے گا جو اتنی بڑی نعمتوں کا مالک ہے، انہوں نے یہ بشارت سنائی۔ اب دیکھیے کیا ہوا، جیسے ان کو دفن کیا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو بہار شریف میں جب دفن کیا گیا تو حضرت مخدوم شرف الدین کی قبر شک ہو گئی۔
مزار شک ہوا اور اندر سے ہاتھ باہر نکل آیا، ہاتھ باہر نکلا، سارے مرید خلیفہ سب پریشان، شیخ کا ہاتھ کیوں باہر نکل گیا، کیا وجہ ہے کہ ہاتھ باہر نکالا گیا؟ تو حضرت مخدوم کی بارگاہ میں آئے، اے آنے والے، اس راز کو تو تم ہی کھول سکتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت مخدوم نے توجہ فرمائی اور حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں، سنو، ان کو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کو مردان غیب نے، رجال الغیب نے ایک تاج عطا فرمایا تھا جو وہ اپنے سر پہ جس کو وہ پہنتے تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی تم لوگوں کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ تاج بھی میری قبر میں رکھ دینا۔ لگتا ہے تم بھول گئے ہو، لگتا ہے تم بھول گئے ہو۔ انہوں نے کہا حضور ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا جلد رکھو ہاتھ اندر۔ تاج لایا گیا، ہاتھ اندر رکھ دیا، اور جیسے ہی ہاتھ میں رکھا تو سرکار نے تاج کو لیا اور لینے کے بعد پھر اندر ہاتھ چلا گیا۔ اس کے بعد رات ہوئی تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دل میں خیال آیا شاید یہی میرے مرشد تھے جن کا وصال ہو گیا ہے۔ اتنے میں حضرت مخدوم اشرف الدین یحییٰ منیری کی روح مبارک حاضر ہوئی اور کہنے لگی اشرف فرزند، تمہارے پیر اللہ کے فضل سے ابھی زندہ ہیں، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ سنو، میں تمہیں اپنے کھرکے کا وارث بناتا ہوں۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہار شریف، انہوں نے کہا میں نے اپنا خرقہ تمہیں دیا، اور پھر انہوں نے جو مکتوبات ملفوظات شریف لکھے تھے وہ خود پڑھائے مخدوم اشرف کو بعد وصال، اور پھر اس کی اجازت عطا فرمائی، کہا یہ تم جب جاؤ تو ساتھ میں لے جانا۔ رات عبادت میں گزری، صبح ہوئی تو حضرت مخدوم اشرف نے حضرت شرف الدین کے جو شہزادے خلیفہ وغیرہ تھے ان سے کہا کہ شیخ نے مجھ کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ میرا خرقہ مبارک تم لے جانا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حصہ ہے، تمہیں نہیں ملے گا۔ بات ہو گئی اندر اندر، کچھ معاملہ ہو گیا کہ ہمارے شیخ کا خرقہ تمہیں کیسے مل جائے۔ مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا اس میں بحث کی کیا بات ہے، حجت کی کیا بات، جو دینے والا ہے وہ جانتا ہے، جو لینے والا ہے وہ جانتا ہے۔ اگر تم دینا نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، مگر ایسا کرو کہ وہ جو خرقہ شریف ہے اس کو قبر مبارک پہ رکھ دو، قبر پہ مخدوم شرف الدین کی قبر پہ رکھ دو، اور جتنے وارث ہیں وہ سب آئے، جس کے ہاتھ میں آئے لے لے، جس کے ہاتھ میں آئے لے لے۔ راوی کہتے ہیں کہ سب آتے گئے، شہزادے آئے، خلیفہ آئے، مرید آئے، سب وارثین آئے، مگر وہ خرقہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ کسی سے اٹھا نہیں، اور جب مخدوم پاک نے ہاتھ بڑھایا پھول کی طرح اٹھا لیا، لے لیا۔ اور جب لیا انہوں نے اور حضرت مخدوم اشرف نے اسے پہرا تو ایک حالت متغیر ہو گئی، حالت تبدیل ہوئی۔ دینے والا صرف خرقہ نہیں دیتا دوستو، اس کو ہم کپڑا دیکھتے ہیں، اس میں نہ جانے کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی۔ آج بھی جو ہم بزرگوں کے گلاف میں سر رکھ دیتے ہیں نا تو ہم صرف کپڑا دیکھتے ہیں، اور وہ دینے والا اسی کے نیچے نہ جانے کیا کیا نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، کیا کیا نعمتیں ملتی۔ حضرت خواجہ شرف الدین کے خرقے نے اور چار چاند لگا دیے۔ اب شیخ کے جو شیخ کا جو ملنے کا جو اضطراب تھا وہ اور بڑھ گیا۔ ادھر چلے پنڈوا شریف۔ آخری بات اس سلسلے کی میں عرض کر دوں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب وہاں سے نکلے تو سرکار مخدوم پاک پنڈوا شریف سے بالکل قریب ہو گئے، اور جب پنڈوا شریف سے قریب ہوئے تو یہ کون سی جگہ ہے؟ پیر و مرشد کی خانقاہ مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلے چشت کے اس عظیم سورج کا نام ہے، مخدوم علاء الحق پنڈوی، جن کا لقب ہے سلطان المرشدین، پیروں کا بادشاہ۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے قریب ہوئے تو حضرت سلطان مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے خلیفہ سے فرما رہے ہیں، اے لوگو، 2 سال سے جس عظیم مہمان کا انتظار کر رہا تھا اب وہ میرے قریب آ گیا ہے،
اب وہ میرے قریب آ گیا. 2 سال سے جس کا میں منتظر تھا وہ نعمت الہی اب پہنچنے والی ہے. اور اس کے بعد میں انتظار کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی خانقاہ چھوڑ کے دروازے پہ آ جاتے تھے اور دروازے کو پکڑ کے کھڑے رہتے اور کھڑے رہنے کے بعد پھر مایوس ہو کے اندر چلے جاتے. حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی اور اندر جانے کے بعد یہ کہتے ہوئے جاتے کیا کریں آنے والا اپنے وقت پہ آئے گا ہی مگر یہ دل ہے کہ اب اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا. مرید کا انتظار ہے مرشد کو. مخدوم اشرف کوئی معمولی پیر کا نام نہیں ہے. مخدوم اشرف اللہ کی اس نعمت کا نام ہے کہ مرید کو اگر مل جائے تو مالا مال ہو جائے اور پیر کو مل جائے تو پیر خوشحال ہو جائے. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد بے چین 2 سال سے انتظار میں. ایک دن نماز اشراق پڑھ کے حضرت مخدوم علاء الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں. اچانک نیند سے بیدار ہو گئے. اشراق کے بعد اپنے مریدین سے فرمایا جلد پالکی تیار کریں وہ آنے والا آ رہا ہے مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. پنواں شریف کی حد میں حضرت مخدوم اشرف داخل ہوئے اور ادھر حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی اپنے یاروں کو لے کے اپنے خلیفاؤں کو لے کے اپنی پالکھی لی ساتھ میں اور ایک دوسری پالکھی بھی ساتھ میں لیا جو حضرت محبوب الہی نے خواجہ اخی سراج کو دی تھی اور اخی سراج نے علاء الحق پنڈوی کو عطا فرمایا تھا. 2 پالکھیاں تیار ہوئی لے چلے. پوری تاریخ ولایت میں الحمدللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں پوری اولیاءوں کی تاریخ میں کوئی مرید آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ پیر پالکھی لے کے اس کے استقبال کے لیے گئے پوری تاریخ میں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں الحمدللہ حیدر کرار سے لے کے اس زمانے کے پیر تک آپ کو کوئی پیر ایسا نہیں ملے گا کہ جس مرید کی استقبال کے لیے پیر گئے اور وہ بھی پالکھی لے کے گئے. اور وہ پالکھی بھی کون سی؟ محبوب الہی کی پالکھی. نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکھی لے کے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قافلہ آ رہا ہے. اپنے خادم کو بھیجا کہ معلوم کراؤ سید اشرف اس میں ہے کہ نہیں. خادم گئے کہا ہاں حضور. ایک باوجہ وجیح صورت ایک عظیم الشان نوجوان ایک شہزادہ تشریف لا رہا ہے جس کا نام سید اشرف ہے. کہ الحمدللہ میرا یار پہنچ گیا. خود پیر و مرشد ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز تھے آئے پھر وہاں سے دوڑے حضرت اشرف کے استقبال کے لیے. اور ادھر اشرف نے جب دیکھا کہ میرے مرشد میرے سامنے ہیں تو لوٹتے ہوئے حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے قدموں سے لپٹ گئے. پیر نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرماتے فرزند اشرف تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں سینے سے لگ جا تیری جگہ میرے دل میں ہے. حضرت مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نعمتیں پھر عطا فرمائی گئی. روایت میں آتا 4 سال رہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہلی ملاقات میں. پھر دوسری ملاقات میں 6 سال اپنے پیر کے ساتھ رہے اور اللہ کے فضل سے حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی نے سارے بزرگوں کی جتنی نعمتیں تھیں ہر نعمت مخدوم اشرف کے حوالے کر دیا. اور پھر مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھوچھا شریف کے لیے روانہ فرمایا. یہ وہ تاریخ اور سیرت ہے جس کے لیے یہ ایک رات نہیں کئی راتیں ناکافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مخدوم اشرف وہ ذات ہے جنہوں نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو میرے سلسلے میں بیعت ہے اشرف اس کے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی اولاد کے لیے ایک بشارت فرمائی. آج ہم دیکھتے ہیں نا حضور شیخ الاسلام والمسلمین جیسی عظیم ذات, ذرا آپ دیکھیں تو صحیح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں.
سیدنا حضور شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم اشرف کی زندہ و جاوید تصویر دیکھنا ہے تو وہ شیخ الاسلام کو دیکھے. دین کی خدمت، دین کا وقار کو سنبھالنے والا، مریدین کا دستگیر، عطائے مخدوم سمنانی حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی میں آپ دیکھیے تفسیر لکھی تو علماء حیران ہے کہ بڑے بڑے مفسرین کی تفسیریں اس ایک تفسیر میں. فتویٰ دیا تو زمانے کے سارے مفتی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ جو بات مدنی کی زبان سے نکل گئی وہی آخری بات ہے. ہر فتوے میں بے مثال، تقوی میں بے مثال، علم میں بے مثال، عمل میں بے مثال. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دوستو حقیقت یہ ہے کہ اشرفی سلسلہ یہ خدا کا فیضان ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا. ہم دعا کریں رب ذوالجلال اس سلسلے اشرف کی بہاروں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور حضرت مخدوم پاک کے فیضان سے ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آل و اولاد کو دنیا اور آخرت میں مخدوم پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت والے کے ساتھ.